العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین حضرات، آپ کے نورانی اور پیارے پیارے چہروں کی زیارت کر کے دلی خوشی محسوس ہوئی ہے اور بزرگوں کی باتوں نے یقین جانے مزید ایمان میں بہار پیدا کر دی. مولانا محمد طفیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ جلیلہ میں مقبول و منظور فرمائے اور یہ گلشن تا قیامت اسی طرح قائم دائم شاداب اور آباد رہے. اور اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، پروگرام سجایا، معاونت کی، اشتہار لگائے، آپ تشریف لائے. اللہ سب کی محنتیں قبول و منظور فرمائے. پروفیسر عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ، میاں عبدالغفار صاحب تشریف فرما ہے اور میرے بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی محترم جناب مولانا سیف اللہ کمیر پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرما ہے. اور آج کی یہ کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس سرگودہ کے زیر اہتمام ہے. اللہ تمام بھائیوں کی محنتیں قبول فرمائے. عزیزم عبدالجبار سلفی صاحب جو صدر ہیں شہر سرگودہ کے، اور مولانا عمران ربانی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں شہر سرگودہ کے، اور اسی طرح حافظ توحید الرحمن فیصل صاحب وہ تشریف لائے. اللہ سب کو برکتیں دے، عزتیں دے اور سلامت رکھے. میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں. ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. آپ کی توجہ مجھے بھرپور چاہیے. انشاءاللہ طالب علم ہوں. چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے کرنے کا ارادہ ہے. پہلی بات یہ ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت انتہائی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے. اور دوسری بات کریں گے کہ ان مرزیوں کے، قادیانیوں کے، ان بے ایمانوں کے عقائد اور نظریات کیا ہے، ان کے ہیلے اور بہانے کیا ہے. اور تیسری بات ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت بہت پیارا اور عظیم عقیدہ ہے، اہمیت کا حامل ہے. اور محبوب نے تو اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ جتنے بھی چور دروازے تھے آپ نے وہ سارے بند کر دیے کہ جن کے ذریعے کوئی ڈاکہ ڈال سکتا تھا یا کوئی بات کر سکتا تھا. سچے نبی نے اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو کلیئر کر دیا ہے.
ختم نبوت کا عقیدہ ایک جذباتی عقیدہ ہے. مومن و مسلمان کوئی ریڑی لگانے والا بھی ہو وہ بھی ختم نبوت کے لیے کٹنا مرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے. یاد رکھنا یہ ایمان ہے اور محبوب بھی ختم نبوت پہ یقین رکھنا یہ نجات کا ذریعہ ہے. محبوب نے اپنی زندگی میں بڑی باتیں بیان کی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے دیے. ایک بیٹا پیدا ہوا نام اس کا قاسم رکھا اور اسی بیٹے کے نام پہ کنیت ابو القاسم رکھی. پھر بیٹا رب نے دیا اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا جس کو طاہر اور طیب کہا جاتا ہے. پھر ایک بیٹا اللہ نے محبوب کو ابراہیم عطا کیا. ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابھی 17 یا 18 مہینے بیٹا وفات پا گیا میرے محبوب کا. آپ رنجیدہ بڑے غمگین بڑے پریشان بڑے. اللہ بیٹا دیا ہے اور تو واپس لے گیا ہے. انہا بفراقی کا یا ابراہیم اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا مجھے غم بڑا ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى عَلَيْهِ رَبُّنَا لیکن زبان سے صرف وہی جملے کہوں گا جس سے عرش والا رب راضی ہو جائے. کیوں بیٹا فوت ہوا ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ نے فرمایا لو عاشا ابراہیم لکان صدیقا نبی. اگر آپ کا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا ابراہیم نبی بنتا. رب نے زندہ رہنے نہیں دیا. یا اللہ کیا تیرا قانون ہے پاکیزہ تیرا قانون ہے. سابقہ نبی بھی چھے تو نے بیٹے عطا کیے. اللہ کیا سبب بنا محبوب کو 3 بیٹے دیے تینوں ہی واپس لے لیے. اور سنو نا اور 90 شمالی والوں اللہ کو عقیدہ ختم نبوت کس قدر پیارا ہے. محبوب کے بیٹے زندہ رہنے نہیں دیے. یا اللہ سبب کیا ہے اور سبب تو کلیئر ہے. سابقہ نبیوں کو بیٹے دیے نبیوں کے بیٹے نبی بنے. نہیں نہ سمجھے تو قرآن سننا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. رب نے سمجھایا کیا ہے فرمایا ابراہیم پیغمبر سے رب نے بیٹا اسحاق دیا. اسحاق نبی بنے. اسحاق کو بیٹا یعقوب ملا. یعقوب نبی ملے. یعقوب کو بیٹا یوسف ملا. یوسف نبی بنے. حضرت زکریا نبی ہے. بیٹا یحییٰ نبی ہے. حضرت داود نبی ہے. بیٹا سلیمان نبی ہے. محبوب تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا. نہ قاسم زندہ رہا نہ عبداللہ زندہ رہا نہ ابراہیم زندہ رہا. محبوب بات کلیئر ہے تجھے تیرے بیٹے پیارے ہیں. عرش والے رب کو تیری ختم نبوت پیاری ہے. اوہ ایڈا ٹھلا نعرہ نہیں چاہیے زور لا کے آکھو
سمجھنا محبوب تجھے بیٹے پیارے ہیں، مجھے تیری ختم نبوت پیاری ہے۔ رب نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا، بیٹے زندہ رہتے کوئی کہہ سکتا تھا سابقہ نبیوں کے بیٹے نبی بنے، آپ کا بیٹا بھی زندہ رہا۔ اور میں مزید سمجھاتا ہوں آپ کو، ایک غلام میرا نام زید تھا، محبتیں قائم ہو گئی، پیار بڑھتا چلا گیا، لوگوں نے محبت دیکھی، زید کو کہنا شروع کر دیا یہ زید بن محمد ہے، یہ زید بیٹا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ بھی رب نے قرآن نازل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ابا احد من رجالکم۔ شان نزول کیا ہے؟ زید کو بیٹا بنا لیا، لوگ کہتے تھے یہ زید بن محمد ہے، رب نے قرآن نازل کیا، اور محبوب میں نے تیرے حقیقی زندہ نہیں رہنے دیے، حقیقی زندہ نہیں رہے، آپ نے زید کو بیٹا بنا لیا ہے۔ سن لے آج کے بعد رب اعلان کر رہا ہے زید کو پکارو اس کے باپ کے نام کے ساتھ، میرے پیغمبر مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیوں کہا؟ آگے کہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبیوں میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یا اللہ ہے کیا؟ فرمایا رسول بھی ہے، اللہ صرف رسول ہے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، اور 90 شمالی والوں صرف رسول نہیں ہے، سابقہ رسول صرف رسول تھے، اور جو میں نے کملی والا بھیجا ہے میں نے اسے ختم نبوت کا تاج دے کے بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے، استاد کا درجہ ہے، بڑے ہیں، سرپرست ہیں، سربراہ ہیں۔ پہلے درد دل سے دعا کریں، کل سے بڑے لوگ شیطان صفت لگے ہیں، پتہ نہیں کن کن معاملات میں، اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب کی حفاظت فرمائے۔ ایڈے ٹلے ہو تسی یار مولویاں وہاں سے آمین آندھے ہی نہیں جے، اللہ حضرت شاہ صاحب کو صحت والی، ایمان والی، عزت والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ مرکزی جمعیت ہماری جماعت ہے، بولو مرکزی جمعیت ہماری انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ دیتے رہیں گے، یوتھ فورس کے شہین و شہبادوں کا ساتھ دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تب تک یہ جماعت کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ملک پاکستان میں قرآن و سنت کا پرچم لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور میں حضرت شاہ صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں شاہ جی قدم بڑھائیں، آگے بڑھیں، انشاءاللہ سارا سرکھوتا نہیں، ہر اہل حدیث آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب و سنت کا پرچم بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات ختم نبوت کے ترانے پڑے جا رہے، رب نے بیٹے زندہ نہیں رہنے دیے، زید کو بیٹا بنایا، رب نے منع کیا، اب کا بیٹا نہ قاسم زندہ رہا، نہ عبداللہ زندہ رہا، نہ ابراہیم زندہ رہا۔ عقیدہ سمجھ، رب نے یہ شبہ ہی دور کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کہا جنگ تبوک پہ نکل رہے تھے، حضرت علی کو پیچھے چھوڑا، خود روانہ ہوئے، ابھی رستے میں سے میرے علی پیچھے پہنچے، اتخلفنی فی الصبیان والنساء۔ محبوب علی تو جنگوں کا ہیرو ہے، علی تو جہاد کرنے والا ہے، علی تو لڑنے والا ہے، علی تو رب کے رستے میں تلوار چلوانے والا ہے۔ آپ نے علی کو مجھے پیچھے چھوڑ دیا ہے، بچوں میں، عورتوں
دنیا میں کیا کہا تھا تیری میری سچی سرکار نے، خاتم النبیین نے، علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ ولیکن لا نبی بعدی۔ علی تیری عزت، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری شان، تیری فضیلت، تیرا مرتبہ میرے نزدیک ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا۔ اتنی بات ہوتی کوئی کہہ سکتا تھا، آپ نے کہا، آپ نے بات کی ہے، نبی آپ کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کہا خبردار، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اور سنو ختم نبوت کے چوروں، ڈاکووں، میرے نبی نے کہا علی تیری عزت بڑی ہے، مقام بڑا ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، اگر علی نبی نہیں بنے تو اس کانے نے نبی بننا ہے؟ او جے لا ہی دیتا جے تے چاچدہ لاؤ پھر کی میرا نبی۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب زندہ باد۔ حضرات توجہ کریں، میں بات ختم کروں۔ حضرت شاہ صاحب کا خطاب اور دیگر علماء کا، آپ نے اپنی زندگی میں یہ صبح دور کر دیا ہے۔ پھر وہ جامع ترمذی کی روایت ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہونا ہوتا عمر ہوتے۔ مطلب کیا ہے؟ نبیوں کی قوالٹیاں، نبیوں کی خوبیاں، نبیوں کے انداز میرے عمر میں پائے جاتے۔ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی، نبی بنتے، عمر بنتے، لیکن نبی نہیں بنے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر عمر نبی نہیں بنے پھر مسلمہ کذاب بھی جھوٹا ہے، غلام احمد قادیانی بھی جھوٹا ہے۔ محبوب نے اپنی زندگی میں اس کا تذکرہ کیا، لا تقوم الساعہ حتی یبعث ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ قیامت نہیں آئے گی، 30 جھوٹے آئیں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے رسول ہیں، لیکن خبردار میرے بعد پیغمبر کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، سادہ مسلمانوں کے ایمان پہ نقب لگانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ پچھلی حکومت گزری، ایک ذلیل پروگرام میں بیٹھا، وہ کہتا کلمہ مرزئی بھی پڑھتے ہیں، نمازیں مرزئی بھی پڑھتے ہیں، روزے مرزئی بھی رکھتے ہیں، زکاتیں مرزئی بھی دیتے ہیں، کیوں نے مسلمان نہیں کہتے؟ اور سنو، اور ذلیل و حکومت کرنی ہے، حکومت کرو، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کو نہ چھیڑو۔ تم کہتے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، بندہ کلمہ پڑھتا ہو، عقیدہ سچا ہو، نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، زکات بھی دیتا ہو، ساری نیکیاں کرتا ہو، اگر میرے پیغمبر کو نبی بھی مانتا ہو، سنو، نبی بھی مانتا ہو، نبی بھی مانتا ہو، لیکن آپ کو آخری نبی نہ مانتا ہو، وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ بے ایمان ہے، دجال ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، مرتد ہے، وہ مسلمان ہو سکتا؟ اور تمہاری چور بداریاں ہم چلنے نہیں دیں گے۔
مسیلمہ کذاب سے جہاد کیا ہے، صحابہ نے، میرے صدیق نے لشکر بھیجا ہے، پتہ نا ساری جنگیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، تبوک ہے، حنین ہے، ساری ہے، کتنے صحابہ، تقریباً 350 صحابہ شہید ہوئے۔ ایک جنگ یمامہ کی، ایک جنگ ختم نبوت کی، ایک جنگ تحفظ ختم نبوت کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے 1200 صحابہ نے جانیں پیش کر کے ہمیں سبق دیا ہے، کٹ جانا، مر جانا، کچھ ہو جائے، ہم ختم نبوت کے عقیدے پہ آج نہیں آنے دیں گے۔ جو بھی کردار ادا کرے گا اہل حدیث اللہ کے فضل سے اسے روکیں گے بھی، اسے ٹوکیں گے بھی، اور ہم دم کہیں گے تاجو تخت ختم نبوت۔ حضرات انشاءاللہ یہ ان کے مکر ہیں، فریب ہیں، قادیانی مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ جب کبھی اسلامی حکومت ہوگی مجھے وہ باتیں یاد ہیں، وہ کلمات یاد ہیں۔ شہید ملت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ لکھا بھی کہا بھی، جب کبھی اس ملک پاکستان میں اسلامی حکومت آئے گی ہم ان پلیدوں کو اس ملک میں رہنے دیں گے؟ یہاں پہ رہیں گے تو ختم نبوت کے دیوانے رہیں گے۔ پتہ نا شہید ملت نے کتاب لکھی، قادیانیہ کتاب لکھی، یقین جانے اسی کے شروع میں لکھا ہے، کہتے میں مدینے میں سویا ہوا تھا، 27ویں رات تھی، ہائے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، روضہ رسول کا دروازہ کھل گیا، وہ دربان مجھے کہتا ہے اندر آ جا، اندر آ جا، اور پھر وہ کہتا ہے یہ دروازہ روز نہیں کھلتا، روز نہیں کھلتا، روز نہیں کھلتا۔ کہتے میں اندر داخل ہوا، خواب کی تعبیر پوچھی تو کہنے لگے اللہ نے آپ کا ختم نبوت پہ کام قبول فرما لیا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، پہلا فتویٰ اہل حدیث کا، پہلا مناظرہ اہل حدیث کا، پہلا کتابچہ اہل حدیث کا، پہلی کتاب اہل حدیث کی۔ یہ میرا پیارا بھائی حافظ سیف اللہ کمیر پوری صاحب، مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ کا شیر جب اسمبلی میں پہنچے پھر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، ان کو کافر کہا گیا۔ ہمارے تو اسلاف کی قربانیاں، انشاءاللہ ان کا مکر فریب کبھی سادہ بندوں سے بیعت کرتا ہے، حیات مسیح پر کرتا ہے، اور سنو اللہ کی قسم یہی بے ایمان مرزا لعنتی شروع زندگی میں دعوی نبوت سے قبل اس نے خود لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گے، ان کو اتارا جائے گا، وہ زمین پر آئیں گے۔ پہلے مانتا رہا، لکھا بھی، تحریر بھی کیا، پھر جب لعنت پڑی نبوت کا دعویٰ کیا، حیات مسیح کا انکار کرتا ہے۔ اہل حدیثو تم بھی دکھ کی بات ہے، اگر کوئی تم سے بات کرے تجھے بات کرنی نہ ہے، اگر تم سے کوئی بات کرے تم کہ مجھے پتا کوئی نہیں۔ اہل حدیث کسے کہتے؟ جو غیرت والا ہو، ختم نبوت کے لیے تیاری کیا کر، عظمت صحابہ کے لیے تیاری کیا کر۔ کوئی رافضی بات کرے جانے نہ پائے، کوئی مرزائی بات کرے جانے نہ پائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے بھئی کسی طالب علم سے بات کر، حیات مسیح پر بات کر، حق ہے عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، کہتے قرآن میں دکھاؤ۔ کہاں پہ دکھاؤ؟ تے جے تانوں سارے میں آکھاں بھی لے آؤ قرآن چو کوئی دلیل، تے واپی کہا دیو تسی بھئی
حضرت شاہ صاحب کا اتوار کو خطاب ہوا ہے ماشاءاللہ پل ایک سیالکوٹ پہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ قسم اللہ کی علماء سمیت سامعین کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، یقین جانے ایمان کو جلا بخشی ہے۔ اے اہل حدیثو ایسے بنو، ایسے ایسے۔ مجھے یاد ہے سلار بٹیاں ادھر خان کا ڈوگراں کے قریب ایک گاؤں ہے، قسم رب دی ایک چودھری اہل حدیث ہو گیا، ڈیرے دار چنگا اہل حدیث، تے رب نے اہل حدیث بھی کمال دا ہی کر چھڑیا۔ آندھا فجی سب تو پہلے میں پورا قرآن ترجمے نہ پڑھیا ہے، پھر پورے قرآن چ نہ نشانیاں لائیاں، پورے قرآن چ اے علم غیب دی آیت ہے، اے مشکل کشائی دی آیت ہے، حاجت روائی دی آیت ہے، اے عقیدے دی آیت ہے، سارا قرآن نہ تے ہر ویلے قرآن لاگے ہی رکھ دے۔ جتھے کوئی گل کردہ چالے کھوکھے تے پہ جانا، کسی اور تھان تے بہ جانا تے کوئی گل کرے تے قرآن کھول کے اگے رکھ دینا کہ یار میں نہیں آندہ پیا، رب دا قرآن پہ آندہ جے۔ اور اہل حدیث بننا ہے تو ایسا بن۔ ایک اہل حدیث بھی ہوتا تھا پورے گھاؤں پہ وہ برتری پاتا تھا، ایسا اہل حدیث بن۔ حیات مسیح ہے، مسئلہ حق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، کیوں کہتا ہے قرآن میں دکھاؤ؟ پتہ ہے حدیثوں میں تو کلیئر ذکر ہے، دمشق کی مسجد میں مینارے پہ نازل ہوں گے، کلیئر حدیثوں میں ہے، خنزیر قتل کریں گے، حدیثوں میں کلیئر ہے، ہاتھ صلیب توڑیں گے، قسم کلیئر ہے، جزیہ ختم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آنا حق ہے، سچ ہے، کہتے قرآن میں دکھاؤ۔ اور میرا رب کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، محبوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ کیوں کہا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی ہے؟ قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ کیوں کہا؟ اور قرآن کہتا ہے تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ مہد کیا ہے؟ گود ہے، گود میں کلام کیا، قَالَ إِنِّي عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، یہ خود کا کلام ہے۔ اور کہلا، کہلا یہ کیا ہے؟ اور کہولت کی عمر کیا ہے؟ ہائے کہولت کی عمر 40 سال سے بندہ جب اوپر ہو جاتا ہے تو کہولت کی عمر۔ یہی وجہ سچے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر میری امت کے کہول کے سردار ہوں گے۔ نوجوانوں کے سردار کون ہے؟ اب بول دے کیوں نہیں ہے بابی اللہ دہت دے، کون ہے؟ 40 سال سے اوپر والی عمر کے جو لوگ دنیا میں فوت ہوئے ہوں گے ان کے سردار کون ہے؟ تے عیسیٰ علیہ السلام تے 33 سالہ دی عمر چلے گئے آسمانہ تے کہولت کدوں آئے گی؟ قسم اللہ کی وہ قرآن کا عقیدہ حق ہے۔ قرب قیامت آئیں گے، زمین پہ رہیں گے، وقت گزاریں گے، 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، اللہ کی بات سچ ہوگی۔ پھر میرے رب نے کہا محبوب آپ سے قبل ہم نے جتنے نبی بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیویاں بھی دی ہیں، اولاد بھی دی ہے۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہ عیسائیت میں ثابت ہے نہ کسی عقیدے میں ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر کو بیوی بھی ملی، بیٹے بھی ملے، اولاد بھی ملی۔ کیسے سچی ہوگی بات؟ قرب قیامت آئیں گے، شادی بھی ہوگی، اللہ بچے بھی دے گا اور رب کے قرآن کی بات سچ ثابت ہوگی۔
میرے بھائی کہہ رہے تھے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تمام اہل کتاب ان کی موت سے پہلے. اب کنفرم ہے یہودی نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو بلکہ نعوذ باللہ الزام لگاتے ہیں. کب مانیں گے؟ قرب قیامت آئیں گے، صلیب ٹوٹے گی، گرجے ٹوٹیں گے، کلیسے ٹوٹیں گے، جتنے بھی لوگ دنیا پہ ہوں گے سب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے. تیرا یہ دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں آنا جھوٹ ہے، باطل ہے، کذب بیانی ہے، یہ ہے ان کے ہتھ کنڈے. پھر ایک نظریہ ان کا اور بے ایمان قرآن کی گستاخی کرے، صحابہ کی گستاخی کرے اور محمد پڑھو 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 پھر پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. اس کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، سامنے اس بے ایمان کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں آگے سے بڑھ کر بڑی شان میں. اور سننا جس کو شک ہے اس کے کفر میں، جس کو شک ہے اس کے ذلیل ہونے میں، لعنتی ہونے میں، دجال ہونے میں، بیٹھا تھا سامنے پڑا گیا محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں آگے سے بڑھ کر بڑی شان میں. اور بے ایمان شعر پڑھ رہا ہے، مخاطب قادیانی کو کر رہا ہے، گمرزہ غلام احمد کو کر رہا ہے. محمد اتر آئے ہم میں پہلے سے بڑھ کر بڑی شان میں. اور مسلمانوں اہل حدیثوں غیرت والے بنو. بے ایمان پتہ کیا کہتا ہے؟ محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھ لے قادیہ میں. اس کو کہتے ہو یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے. جب تک ایک بھی اہل حدیث زندہ ہے ہم انشاءاللہ الرحمن ختم نبوت کے ترانے بھی پڑھیں گے اور مرثیوں کا کھنڈا عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے. انشاءاللہ کرو گے نا؟ اور آخری بات سنو، آخری بات کرنے کا کام کیا ہے، کرنے کی ضرورت کیا ہے. بات تو ہو رہی ہے، ڈیوٹی بھی ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے کی تھی. عظمت صحابہ کی بات قاری احمد حسن ساجد صاحب نے کی ہے. اللہ کرے اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا جب صدیق پر تبرہ کرنے والوں کو چونکوں میں لٹکایا جائے گا. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اگر صدیق مومن نہیں ہے، پالنے والے رب کی قسم ہے، پھر دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے. وہ پلید عورت، وہ لیا کی ذلیل عورت. کوئی ایک بات ہے، کبھی وہ ذاکر آصف کرے، کبھی کوئی کرے، معاملہ دبے ختم. انشاءاللہ ہمارے اکابرین نے تحریک شروع کی ہوئی ہے. اس ملک میں ناموس صحابہ کا قانون بننا چاہیے، انشاءاللہ بننا چاہیے. انشاءاللہ ہمیں قسم اللہ کی کوئی میرے باپ کو گالی دے، بھائی کو گالی دے، اگر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو کیسے برداشت ہو. کوئی میری ماں عائشہ کو گالی دے، ماں حفصہ صفیہ کو گالی دے، کوئی میرے عمر کو، ابو بکر کو، عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، ابو سفیان کو گالی دے، ہم برداشت کریں گے؟ وقت کی ضرورت ہے. کرنا کیا چاہیے؟ اہل حدیثوں بیدار ہو جاؤ. بیدار ہوگا نا؟ اور تو آڈے گوانڈ چنے اوڑے نا لاگئی ہے نا، تو پتا ہوتے علامہ شہید نے کیا کیا سی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کہا شیر جدوں ستا آیا جاگدہ تے شیر ہی ہوندہ ہے. میرے اہل حدیث شیر نے اللہ دے فضل. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ صرف ایک بات ہے. میرے نبی کی زندگی میں ایک بے ایمان نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. محبوب کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا جتنا غصہ اس ذلیل پہ آیا ہے. کبھی ایسا انداز اختیار نہیں کیا
جیسا انداز اس کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ مسلمہ کا ذہب ہے، بات کئی لمبی نہ ہو، مذاکرات شروع ہوئے، آپ نے حبیب بن زید کو بھیجا، ڈیوٹی کیا ہے، کرنا کیا ہے، حق کیا بنتا ہے، سب کو پتا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ حق ہے، سچ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ڈیوٹی کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ حبیب بن زید کو بھیجا، اور میں تجھے ایک بات بتلاؤں، حبیب بن زید میرے پیغمبر کی یوتھ تھی، نوجوان تھے، فصیح بلیغ تھے، سمجھدار تھے، نوجوان صحابی محبوب نے بھیجا، اے اہل حدیث نوجوانوں، اہل حدیث یوتھ فورس سے وابستہ ہونے والوں، شہینوں شہبازوں، حق کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ حبیب بن زید خط لے کے پہنچے، یمامہ پہنچے، لمبا سفر، اس بیمان کو پتا چلا حبیب بن زید آئے، اس نے ساری مجلس اکٹھی کر لی، ساری مجلس اکٹھی کر لی۔ حبیب بن زید اکیلا اللہ کا شیر ختم نبوت کا سپاہی کھڑا ہے، وہ ختم نبوت دا سپاہی کلا بھی ہوئے تے ود ہوئے، وہ دجال دا بھی ٹاکرا کلے نالی ہونا ہے تے رب نے انہوں ذلیل کر چھڑنا ہے۔ ہاں اس نے اپنی زندگی میں کہا ہے کہ جنہ منوں تنگ بھابیاں نے کیتا کسی اور نے لیٹرین چے مریا بھی تاں سی کہ ساڑھے وڈیانا مبالہ انہیں کیتا۔ وہ سادی جی مائی سی نا تے بیس ہونڈیاں میں قادیانیاں دے موضوع تے ایک گال موڑانا نہیں بڑھ صاحب بڑی سنوں دے ہوندے نے اکثر کہنے لگے مائی آندھی بھی پتروں چگڑا کی ہوندے ہیں، انہیں کہا ماں جی آج چگڑا ہوندے ہیں ختم نبوت غلام محمد قادیانی سے، انہیں کہا لمبی گل کی کرنی ہے، جرا لیٹرین چ مریا ہوئے وہ نبی ہو سکتا؟ سادہ جی گل ہے، جرا لیٹرین چ مرے ہو نبی ہوندہ نہیں ہوتا۔ اور نبیوں کی شان ہے اللہ ان کو موت دینے سے پہلے ان سے پوچھ لیتا ہے، تے جے انہوں پوچھیا ہوندہ تے انہیں والا لیٹرین چ مرنا سی، گاندھ چ مریا دنیا چی رب نے انہوں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اکیلا شیر ختم نبوت کا حبیب بن زید ہے رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوں گے، ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ جب ضرورت پڑی، جہاں پہ ضرورت پڑی حق ادا کریں گے۔ حبیب بن زید سامنے اکیلے رضی اللہ عنہ، سارا ہو سجا، اس نے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ حضرت بی بی زینب کہتے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اللہ۔ اس کے بعد کہتا ہے اتشہدو انی رسول اللہ، پھر اپنے بارے میں کہتا ہے حضرت حبیب کو کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آئے حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں انا اسم لا اسمع، انا اسم لا اسمع۔ ختم نبوت کا پہلا شہید ہے، پہلا اللہ اللہ۔ کہنے لگے میں کنا تو بولا ماں مینوں تیری گل سنائی دین دی۔ ہائے ہائے، اس نے پھر کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ وہ مدینے والے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں، بول کے کہا، ہر میں میری گواہی دیتے ہو؟ کہتے نہیں میں کانوں سے بہ رہا ہوں، تیری آواز نہیں سن رہا۔ 3 مرتبہ یہ بات کہی، دجال کو بلوایا، اس نے تلوار پکڑی، خنجر پکڑا، اس کی انگلی کاٹو، انگلی کٹے گی، خون نکلے گا، سارا ہی نشہ اتر جائے گا، پھر میری نبوت مانے گا۔ ایسا ہی ہوا، ہاتھ کی انگلی کٹی، اللہ کی قسم ہے، اور 90 شمالی والوں غیرت مند اہل حدیثوں، جذبے لے کے اٹھنا، غیرت لے کے اٹھنا، ایمان کا جذبہ لے کے اٹھنا، حرارت لے کے اٹھنا
کیا کہا؟ ہاں انگلی کٹ گئی، خون کا فوارہ چلا، انگلی ادھر گئی۔ اس نے کیا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید کہتے ہیں میں کانوں سے بولا ہوں، مجھے تیری آواز سنائی دے رہی۔ بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا۔ ہر بار کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہتے رسول ہے، میں پیغمبر ہوں، میں نہیں سن رہا۔ اس نے کہا زبان کاٹو اس کی، زبان کاٹی۔ حضرت حبیب بن زید کی رضی اللہ تعالی عنہ زبان کاٹ کے کہتا ہے اب بتلا میں رسول ہوں کہ نہیں۔ اور سنو، ایسا ایمان چاہیے، ایسا جذبہ چاہیے، ایسی جرت چاہیے، ایسا اسلام چاہیے۔ کیا کہا؟ زبان کٹ گئی، بولا نہیں جا رہا۔ اس نے کہا کہ گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب بن زید نے سر ہلا کر نام میں اشارہ کر کے بتایا، اور میں کہہ رہا ہوں میرا ایمان کہتا ہے۔ حبیب بن زید کے بدن کے ٹکڑے 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 ہو گئے، ہر ٹکڑے سے تیرے ایمان کی گواہی چاہیے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے ایمان کا اظہار کرنا۔ حضرت حبیب بن زید کے بدن کا ہر ٹکڑا کہہ رہا تھا تاج و تخت ختم نبوت۔ ہماری جان کی ضرورت پڑی تو دو گے؟ پکی گل ہے؟ مال دینا پڑا دو گے؟ وہ اپنی تیاں نو بھیناں نو باہر کڈی ہوندے نے کادے واسطے؟ لوکاں نو قادیانی کرنا سے، اپنا گھند تے اپنا کفر ونڈنا سے۔ یقین جانو ایک گھر چ بوا کھڑکا کے نا اندروں بچہ باہر نکلیا، انہیں اپنا لٹریچر پڑھایا قادیانیاں دا، تے بی بی سی وہ غائب ہو گئی، بچے نو کی پتا بیچارے نو۔ وہ لے کے اندر گیا، وہ گھر والے مینوں کہہ لگے افسر صاحب کوئی کتاباں دے گیا ہے، وہ سارا ہی لٹریچر انہاں ذلیلاں دا، وہ گند لے کے گھر گھر پہنچ رہا ہے، اور تو ختم نبوت کا سچا عقیدہ لے کے سویا ہوا ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور ایمان سے بولو کریں گے۔ انشاءاللہ جان دینی بڑی دیں گے، مال دینا بڑا دیں گے، جانیں لٹانی بڑی لٹائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ